ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت نے معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے خاندانی نظام، اس میں امن کیسے آ سکتا ہے، بھلائیاں کیسے سمیٹی جا سکتی ہیں، گھروں کے اندر اطمینان کیسے آ سکتا ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نصیحتیں، ان کا ذکر گزشتہ 3 خطبات کے اندر ہو چکا ہے۔ آج کی اس خطبے کے اندر ہم اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ہم ان برائیوں کا ذکر کریں جن کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، گھر تباہی کی طرف جاتا ہے، اور پھر ان اچھائیوں کا بھی ذکر کریں کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنے معاشرے کو پرسکون بنا سکیں، اپنے گھروں کے اندر پیار، محبت، اطمینان والی فضا پیدا کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے جو نکاح کے اندر خطبہ رکھا ہے اور اس کی جو آیات ہیں جو اس میں تلاوت کی جاتی ہیں، ہم صرف اس کو سٹیج کی حد تک محدود رکھتے ہیں کہ وہ خطبہ
ایک تو ہے عربی کے اندر، اور پھر اس کو یا تو وہ دلہا سنے یا چند قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں، اور نہ ہی مولوی صاحب مناسب سمجھتے ہیں کہ اس خطبے کی وضاحت کر دی جائے، حالانکہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پیغامات کہہ دیے ہیں، وہ آیات ایسے خطبے کے اندر شامل نہیں کر دی گئی، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ عربی سن لی، اس کا اردو کے اندر مفہوم وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ انسان اگر خطبے کے اندر بیان کی جانے والی آیات جو ہیں ان کو صحیح معنوں کے اندر اگر سمجھ لے تو معاشرہ، گھر کبھی بھی تباہی کی طرف نہیں جاتے۔ ہم نے خطبے والی آیات کو نہیں سمجھا۔ خطبے والی آیات کے اندر سب سے پہلا جو سبق دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے کہ تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے شادیوں کا یہ نظام، نکاح کا یہ نظام بنایا، پھر آگے ہم نے دنیا کے اندر اولاد پھیلائی۔ یا ایھا الناس کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسی زندگی کا آغاز کر رہے ہو جو تمہاری وفات تک جانی، اور پہلی زندگی کے اندر اور اب جس زندگی کا آغاز کر رہے ہو اس کا اور اس زندگی کا بڑا فرق ہے۔ تم نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر، اے لوگوں کہہ کر اللہ رب العزت پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب تم اس زندگی کے اندر قدم رکھو گے، تم میاں بیوی ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر انہوں نے رہنا ہے۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند برتن بھی اکٹھے پڑے ہوں تو کبھی نہ کبھی ان کے درمیان بھی آواز پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے اور آپس کے اندر باتیں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل شوہر ہے، سب سے بہترین، اور پیغمبر اپنے معاشرے کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صرف نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، عبادات میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی، آپ کے گھروں کے اندر بھی باتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ نے 29 دن کر کے اپنی بیویوں سے علیحدگی بھی اختیار کی، معاملات ہوئے ہیں، لیکن ان کو سمیٹا کیسے ہے؟ یہ ایک فطرت ہے انسان کے اندر، اللہ رب العزت نے رکھی کہ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ خبردار انسانوں، نئی زندگی شروع کرنے والوں، تم بھی انسان ہو اور تمہارے گھر کے اندر آنے والی بیوی بھی انسان ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جائے گا کلو بنی آدم، آدم کا ہر بیٹا، آدم کی ہر اولاد وہ کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے کہ تم بھی انسان ہو، تمہارے گھر میں آنے والی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر ان کو سدھارنا ہے۔ غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے، غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ شادی کے حوالے سے نصیحت کی ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اس میں برائی نظر آئی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العزت نے اس عورت کے اندر بہت سی نیکی اچھائیاں بھی تو رکھی ہوں گی. عورت کو اپنے مرد میں اگر کہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس مرد کے اندر کئی اچھائیاں بھی تو رکھی ہوں گی. یہ عجیب تماشا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ نکاح سے پہلے ہم صرف اچھائیاں دیکھتے ہیں، صرف اچھائیاں. جیسے ہی شادی ہوئی نہیں، اچھائیوں کو نظر انداز کر کے ایک ایک برائی بیوی خامد کی، خامد بیوی کی برائیوں کو معاشرے کے اندر اچھالتا پھرتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ مرد اور بیوی کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بیان کر دیا، سب سے بہترین ضابطہ اور قانون بیان کر دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. لباس کیا کرتے ہیں؟ کسی جگہ پر جاؤ تو لباس پہنتے ہو، لباس کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو چھپاتا ہے، آپ کے جسم کے نقائص کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. خاوند اور بیوی کا کردار اس قدر شفاف ہونا چاہیے. بیوی اگر خاوند کی برائی کسی کے سامنے کرے گی، خاوند اور اپنی بیوی کی برائی کسی کے سامنے کرے گا، نقصان کس کا کر رہے؟ اپنا نقصان. بیوی کس کی ہے؟ اپنی بیوی. اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں کے سامنے. خاوند اور بیوی کا رشتہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے، اس قدر شفاف ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان کے شہزادے تھے، بہترین ٹھاٹ باٹ کی زندگی پسند کرنے والے. جب خلیفہ بنے تو اپنی بیوی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے زیور پہنا ہوا ہے. کیا کہنے لگے؟ کہا یہ زیور اتار دو، اس کو بیت المال میں جمع کرواؤ. کیوں؟ میری رعایا کی ہر عورت کے پاس یہ زیور نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری رعایا میں سے کوئی بندہ انگلی اٹھائے کہ عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کے پاس، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس تو زیور ہے، لیکن معاشرے کی دوسری عورتوں کے پاس تو زیور نہیں. زیور اتارا. وفا شعار بیوی نے، وفا کرنے والی بیوی نے زیور اتار کے بیت المال کے اندر جمع کروا دیا. عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. اگلا بندہ خلیفہ بنا. بیت المال کا جو انچارج تھا، جو نگران تھا، وہ زیور لے کر فاطمہ ان کے پاس آ گیا، بیوی کے پاس، اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اللہ کی بندی، وہ زیور اسی طرح محفوظ ہے. اب آپ کے خامد حکمران نہیں ہے، آپ اس زیور کو لے لیجئے، اس کو پہنیے، اس کو استعمال کیجئے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا لے جاؤ اس زیور کو واپس. جس طرح میں ساری زندگی اپنے خامد کی حیا کرتے ہوئے اس زیور کو نہیں پہننا تھا، ایک دفعہ میرے خامد نے مجھ سے کہا تھا، ایک دفعہ، میں نے پھر ساری زندگی اس زیور کو نہیں پہنا، بیت المال کے اندر جمع کروا دی ہے. ساری زندگی اپنے خامد کی حیا کرتی رہی ہوں، اور آج اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ منو مٹی نیچے چلا گیا ہے. میرے دل کے اندر میرے خامد کے لیے محبت، میرے خامد کی حیا اسی طرح باقی ہے جس طرح زندگی میں باقی ہے. میں یہ زیور اپنی مفاد تک نہیں پہنوں. اس قدر شفاف رشتہ ہونا چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو. چگلی کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالنا، یہ خاندانی نظام نہیں ہے، خاندانی نظام نہیں ہے. اسی طرح لباس
ہر معاملے کے اندر تمہارے پرسنل معاملات ہوں، تمہارے اجتماعی معاملات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے نزدیک اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو میاں بیوی جنہوں نے تنہائیاں اختیار کی، جنہوں نے بند کمرے کے اندر اپنے پرسنل معاملات کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے نزدیک یہ سب سے برے لوگ، سب سے برے لوگ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اور خطبہ نکاح کو نہیں بولنا، پہلا لفظ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، تم دونوں انسان ہو، مرد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عورت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بحیثیت انسان ہر آدم کے بیٹے بیٹی کو اللہ رب العزت نے خطا کار بنایا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کہا اسی آیت کے آخر میں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے غلطی سرزد ہو گئی، بیوی سے غلطی سرزد ہو گئی، تو مت سمجھنا کہ اس کا باپ مجبور ہے، اس کی ماں مجبور ہے، اس کا بھائی مجبور ہے، وہ اپنے بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے، وہ اپنے ہمشیرہ کے گھر کو بچانے کے لیے اپنا سر نیچا کر دیں گے، لیکن کل قیامت والے دن میں اور آپ نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان سے ایک عورت نے، ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا میں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح فلاں بندے کے ساتھ کیا تھا، شادی کی تھی، معاملات، ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا رہا، بڑا واقعہ لمبا ہے، گھر کے اندر جگہ تنگ تھی، وہ کبھی اپنے بھائی کو لے آتا، ایسے ایسے وہ کرتا رہا، جیسے ہی میاں بیوی ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس بندے نے میری ہمشیرہ کو طلاق دے کر اس کو میرے گھر کے اندر بھیج دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس بندے کا یہ جرم اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ سعودیہ کے شیخ فرمانے لگے جزاؤہ جزاء الظالمین، اس بندے کی وہی سزا ہے جو اللہ رب العزت نے ایک ظالم بندے کی سزا کو رکھا ہے۔ معاشرے کے عام بندے کے اوپر ظلم و ستم کرنا یہ بھی معاف نہیں ہے، لیکن یہ تو اپنے ہونے والی، اپنے گھر کے اندر ہونے والی بیٹی کے اوپر ظلم کرنا ہے، کسی کی بیٹی کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تیرے ایک ایک عمل کو، تیری ایک ایک بول کو، تیری ایک ایک بات کو اللہ رب العزت نوٹ کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، وہ سارے رجسٹر تیار کر رہے ہیں، اللہ کے دربار کے اندر جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ نہ بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ زبان درازیاں کرتی چلی جائے، خاوند کے اوپر ظلم کرتی چلی جائے، اور نہ خاوند کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے۔ جب یہ ظلم کا بازار ہوتا ہے، تان و تشنی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اولاد کے تانے، جہیز کے تانے، غربتوں کے تانے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ان سارے تانوں نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دی ہے، برباد کر کے رکھ دی ہے۔ عذر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ جو لوگ تھے، جو معاشرہ تھا، وہاں کیا حالت تھی؟ عرب کا ایک شاعر، شکل صورت کوئی نہیں، اور بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں، دونوں ہی جنتی ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں شکر کر کے جنت کے اندر جاؤں گا اور تم صبر کر کے جنت کے اندر جاؤ۔ کیسے؟ فرمایا میں بدصورت تھا،
میں تیرے قابل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تو صبر کر کے میرے ساتھ گزارا کر رہی ہے، یہ صبر تجھے جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اور میں اس قابل نہیں تھا کہ تو میرے گھر کے اندر آتی، میں ایک بدصورت انسان، شکل و صورت کوئی نہیں ہے، اور تو حسین و جمیل عورت ہے، اللہ نے تجھے میرے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے، میرے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے، اس لیے میں شکر کر کے انشاءاللہ جنت کے اندر جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاشرے کو ترتیب دی ہے۔ خاندان کب بگڑتے ہیں؟ جب قرآن مجید کی اس آیت کو بھلایا جاتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دونوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اور دعا کا ترجمہ کیا تھا؟ یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کر۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں جب میں یہ دعا پڑھتی نا اور دماغ کے اندر سارے خاندان کی ہسٹری گھومنے لگتی، اور میں کہتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا تو سکھلا دی ہے، لیکن مجھے اپنے معاشرے کے اندر وہ خاوند جو دنیا سے چلا گیا ہے اس سے بہتر مجھے اپنے معاشرے کے اندر کوئی نظر نہیں آتا، اللہ مجھے نعم البدل کیسا عطا کرے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس انسان کا ساتھ نصیب فرمایا جو ساری کائنات سے افضل ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے بیوی بنائے۔ معاشرے کب تباہ ہوتے ہیں؟ معاشرے کب تباہ ہوتے ہیں؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنا لباس نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ اگلی بات، میاں بیوی کے رشتے غصے سے نہیں چلتے، برداشت سے چلتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں کیا کہا؟ ایک شخص آیا سوال کرنے لگا، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے بار بار یہی جملہ دہرایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کی کمر کو نیچے لگا دے اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، نہیں، جو کشتی جیت جائے وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے اندر اپنے آپ کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ پچھلے دنوں 5-6 دن کی بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد میرے پاس کچھ لوگ آئے، طلاق کا معاملہ ہو گیا، اور وہ بار بار یہی دہرائی جائے کہ حضرت صاحب ہمارے بھائی نے غصے کے اندر آ کر بیوی کو طلاق دی ہے۔ آپ کی خوشی میں بھی طلاق دیتے ہیں؟ طلاق تبھی ہوتی ہے نا جب غصہ آتا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر غصے کو اس قدر اپنے اوپر چڑھا لیا، اپنے اوپر سوار کر لیا، اتنا خوبصورت رشتہ ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ رشتے برداشت کے ساتھ چلتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ برداشت کے ساتھ چلتا ہے، غصے کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب غصے کے ساتھ چلایا جائے تو پھر آشیانے بکھر جاتے ہیں، پھر گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگلی بات، آپ اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کیجیے، دین کو داخل کیجیے۔ اور ہم پتہ کیا دین سمجھتے ہیں؟ بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بیٹے کا رشتہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بچی نے 6-7 سال درس نظامی پہ لگایا ہوا ہے، بس اس کا رشتہ قبول کر لو۔ اللہ کی قسم
یہ دینی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے اخلاق، بنیاد ہے اس کا اپنی عملی زندگی کے اندر کردار کیا ہے، اپنی عملی زندگی کے اندر کردار۔ صرف پڑھ لینا یہ دین قطعاً نہیں ہے، آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں، قطعاً دین نہیں ہے جب تک اپنی زندگی کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ بچی کا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات درست نہیں ہیں، اس کی زبان درست نہیں ہے، اس کے اخلاق درست نہیں ہے، قطعاً وہ دیندار نہیں ہے۔ یہ دین ہے، اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ۔ جب عملی نمونہ آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت گھروں کے اندر اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، کہتے ہیں میری زندگی کے اندر میری بیوی کے ساتھ میرا صرف ایک دفعہ جھگڑا ہوا تھا، صرف ایک دفعہ، اور سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں میں اپنی زندگی کے اندر صرف وہی ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر اپنی وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہوئی نا گھر کے اندر داخل ہونے کی، وہ دعا پڑھے بغیر میں گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اندر جاتے ہی میرا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ شیطان جب گھر کے اندر داخل ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے جب ایک بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ پھر وہ کھانے کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ آج اس گھرانے کے اندر نہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ جب حضرت صاحب جاتے ہوئے شیطان کو ساتھ لے کر جائیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، اس شیطان نے کھایا بھی اسی گھر سے ہے اور حضرت صاحب کا بیڈ روم بھی اسی گھر کے اندر ہی ہے، تو پھر لڑائیاں جھگڑے تو ہوں گے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور شام کو اپنے چیلے چانٹے اور اپنے چمچوں کو جمع کرتا ہے، سوال کرتا ہے تم نے آج کیا کیا ہے؟ کسی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو نماز سے دور کر دیا، کہتا ہے کوئی کام نہیں کیا۔ فلاں کو روزے سے دور کیا، کہتا ہے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے فلاں بندے سے فلاں گناہ کروایا، کہتا ہے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں نے بیوی بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، اتنا جھگڑا کروایا، اتنا جھگڑا کروایا کہ دو خاندان علیحدہ ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح فرمان ہے، شیطان اس کو کھڑا ہو کر اپنے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے صحیح کام تو نے کی ہے، کہتا ہے صحیح کام تم نے کیا ہے۔ دین کے ساتھ گھر چلتے ہیں، تحمل کے ساتھ گھر چلتے ہیں، غصے کے ساتھ گھر نہیں چلتے ہیں۔ اگلی بات، صابر اور شاکر رہیں، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے رہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، عام طور پر اکثر میں نے گھروں کے ٹوٹنے کی ایک یہ بھی وجہ معاشرے کے اندر دیکھی ہے کہ حضرت صاحب کی نیت تھی کہ میری شادی پھوپھو کے گھر کے اندر ہو، اور ہو گئی ماموں کے گھر کے اندر، ہو گئی خالہ کے گھر کے اندر۔ کہتا ہے میرے ماں باپ نے میری نہیں نہ مانی، اب پھر میں نے اس کو بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیں، میں نے اس کو بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دینا۔ اللہ کے بندو، وہ تمہاری قسمت ہی نہیں تھی، وہ تمہارا نصیب ہی نہیں تھا، جو اللہ رب العزت نے تمہارے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے وہی بہتر ہے۔ میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا آسمان کا رب اور خالق جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ میرے بارے میں جانتا ہے۔ اور اگلی بات، ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا، ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا، یہ چیزیں آپس کے اندر محبتیں بڑھاتی ہیں، پیار بڑھاتے ہیں۔ عورت کی زینت کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا خامد، مرد کی زینت کو دیکھنے کی سب سے زیادہ حقدار اس کی بیوی ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے سرما لگایا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت جی خیر ہے آج سرما لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگے جس طرح میری خواہش ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے، اسی طرح میری بیوی کی بھی خواہش ہے کہ میں اس کے لیے زینت اختیار کروں. یہ سرما میں نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے لگایا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بیوی کی ساری زینتیں اس وقت نکلتی ہیں جب اس نے بازار جانا ہوتا ہے، جب اس نے شادی پہ جانا ہوتا ہے، جب اس نے کسی کے گھر جانا ہوتا ہے، تب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. اور گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، حالت کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. خامد اس کا بہترین لباس، اس کی بالوں کی بناوٹ، اس کی خوشبو صرف اس وقت لگتی ہے جب اس نے کسی شادی کے اوپر جانا ہوتا ہے، جب اس نے کسی دوستوں کی مجلس کے اندر جانا ہوتا ہے. اور گھر کے اندر بنیان کے اندر ہی گزارا ہے، دھوتی کے اندر ہی گزارا ہے. ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کریں. اسی طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ وہ عزت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے. جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے. اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل نہ کریں. معاشرہ تب بھی کرتا ہے جب ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مارا جاتا ہے. میں نے پہلے خطبے کے اندر بیان کیا تھا، جب ہم نے یہ موضوع بیان کیا تھا، اسلام کا نظام عدل کے اوپر قائم ہے. نہ ماں کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بیوی کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، بیوی کو مارا جائے، اور نہ بیوی کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے. ہر رشتے کا اللہ رب العزت نے ایک مقام رکھا ہے، ہر رشتے کا اللہ رب العزت نے ایک مقام رکھا ہے. اس رشتے کو اسی مقام پر رکھیں گے تو تب معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا. عزت دیجیے اپنے گھر والوں کو. خاوند اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی اپنی خاوند کو عزت دے. میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا، اپنے کمرے میں داخل ہونے لگے تو زوجہ محترمہ نے روک دیا. کہنے لگے رک جاؤ، میری ایک بات سن لو. خطبہ مسنونہ پڑھا، اور خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی میرے سر کے تاج، میرا آج کے بعد سب کچھ آپ کا ہے، مجھے میرے والدین نے آپ کے حوالے کیا ہے، مجھے بتا دیں کہ آپ کی رضا کس چیز میں ہے تاکہ میں اس کو اختیار کر کے آپ کو راضی کر سکوں. اور مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں تاکہ میں ان سے علیحدگی اختیار کر کے آپ کی محبت کو حاصل کر سکوں. یہ میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی نصیحت ہے. اسی لیے ایک کامیاب شخص جس کی ساری زندگی، ازواجی زندگی کامیابی کے اندر گزری ہے، انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، کبھی ایسا اپنی زندگی کے اندر نہ لانا، کبھی ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ تمہارے میاں بیوی کے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے تمہارے سسرال میں سے کوئی بندہ آئے یا تمہارے گھر میں سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ میں ان کے معاملات کو حل کرتا ہوں. تمہارے اختلافات آپس کے اندر اختلافات تمہارے بیڈ روم سے باہر نہیں جانے چاہیے، بیڈ روم سے باہر نہیں جانے چاہیے. جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا، محبت بھلائی اپنے گھروں کے اندر. یہ وہ قیمتی رہنمائی ہے جو شریعت اسلامیہ نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے.
اور آخری بات, ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ بیوی کے کسی رشتہ دار کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا باپ, تیری ماں, تیری بہن, تیرا بھائی آپ کا کچھ نہیں لگتا. جس باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر دیا ہے وہ باپ آپ کا کچھ نہیں لگتا. جس ماں نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر دیا ہے وہ ماں آپ کی کچھ نہیں لگتی. جس بھائی نے ساری زندگی محبتوں کے ساتھ اپنی بہن کو پالا تھا اس نے اپنی بہن کو آپ کے حوالے کر دیا, وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا. اور بیوی کا یہ کردار کہ شام کو گھر کے اندر خاوند آیا نہیں, اتنی لمبی لسٹ اعتراضات کی اس کے سامنے رکھ دی. تیری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا, تیرے بھائی نے یہ کیا, تیرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ کے بندو, تحمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے رشتے بگڑتے بھی ہیں, رشتے بنتے بھی ہیں. اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے معاملات کو بہتر کرے, ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العزت سکون پیدا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.